بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ۔ یہ سب ایک طبی کرہانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں، اور لوگ غلطی میں مبتلا ہے کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کی تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کرے اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا تھا، اسے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے، ایک جانب شہر۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ شہر میں رہتے تھے اور اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ خادم نے کہا کہ اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ خادم واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، امراء، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے ہیں۔ آدھی رات ہو گئی، دہریے کی بن آئی۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ یقین رکھیے وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی متحمل ہیں، درباری بھی حیران ہیں اور دہریہ بیٹھا ہوا شہی دکھا رہا ہے۔ جب رات بہت ہو گئی، دربار میں امام صاحب حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کی؟ عشاء کے وقت میں نے خادم کو بھیجا تھا، اب رات آدھی ہو چکی ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلدی ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اتنی دیر لگائی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ اس شدمت سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ فرمایا، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، وہ خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سب سر تپا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا، فرمائیے کہ کیا قصہ پیش آیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا، قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا ہوں تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر جب پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اس شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کی نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں تحیر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا
کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئی اور خود بخود اس کے اندر ٹکنے لگی اور جڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے، ان کے درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک رون نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں وہ بھرنا شروع ہوا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا، وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کی بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر میں جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ اور کچھ دیر میں اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ پیش آیا جس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی۔ اب تک سمجھ نہیں آیا کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المؤمنین سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ نے عشاء کے ٹائم مجھے خادم بھیجا تھا، لیکن یہ ابھی آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت ہے۔ بحریہ نے کہا امام صاحب، میں تو یہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانشمند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگے، خود ہی کھلے ٹک جائیں، خود ہی روغن لگ جائیں، خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کر چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی، کوئی قلعے ٹوکنے والا نہیں، خود بخود ٹک گئی، کوئی روغن بھرنے والا نہیں، خود بخود خود ہی روغن اس میں بھر گیا، کوئی چلانے والا ملا نہیں، خود ہی چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بیوقوفی کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلے ٹوکنے والے کے اس کے کیلے ٹک نہ سکے، اور یہ اتنا بڑا جہاں جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کے فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے۔ سورج بھی، چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو، انسان کے بس میں نہیں وہ خود بخود بن جائے۔ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی، اور دہریہ اپنا سا منہ لے کر واپس ہو گیا۔ اب کیا بحث کریں؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ محترم سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ سب کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔